الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں یہ موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ نہج البلاغہ سے ہم نے نئے موضوع کا انتخاب کیا کیونکہ پہلا ہمارا موضوع سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو حکام بالا و حکمران گورنر موجود تھے ان کے محاسبے پر مشتمل تھا، اور 10 افراد کا محاسبہ کہ بعض ان میں سے جن کی تعریف کی گئی اور جن کی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت فرمائی، اس کو ہم نے مفصلاً دیکھا۔ اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کے اوپر منتقل ہو گئے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی مشکلات کیا تھیں۔ اس دور میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ریاست اسلامی میں کن کن فتنوں اور مشکلات کا امام کو سامنا کرنا پڑا۔ لہذا اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک اور موضوع کی طرف منتقل ہوئے کہ جس کا اس سے گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سارے کے سارے فتنوں اور مسائل جو اس ریاست اسلامی میں یا اس مملکت اسلامی میں پیدا ہوئے اس کی وجہ کیا تھی۔ ہر مشکل کے پیچھے کچھ سبب ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ اجتماعی جگہ مختصر سی ادھر ہی دیکھ لیں کہ اگر ادھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اب اس سبب کو آپ دور نہ کریں اور مشکل کو حل کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل حل ہو جائے۔ اور پھر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اس کی مشکل ایجاد ہو جائے، وہ سبب وجود میں آ جائے تو اس کو درست کرتے ہوئے ایک طویل عرصہ لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنگ ہوئی اور سارے پل گر گئے۔ ایک پل جو تباہ ہوا ہے اس کا ملبہ ہٹانا اور اس جگہ پہ نیا پل بنانا، اس میں کم سے کم کتنی مدت لگ جائے گی؟ آپ خود دیکھتے ہی ہیں ممالک میں پل بنتے ہیں تو ایک پل بنتا ہی چند سالوں میں ہے۔ پھر اگر جنگ زدہ علاقہ ہو تو وہاں سے آپ پہلے سارا ملبہ ہٹائیں گے، ملبہ ہٹانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے تعمیر اس جگہ پہ پل کریں گے، تب جا کے ایک نیا پل بنتا ہے۔ اور یہ بھی تب ہے کہ اتنا بجٹ گورنمنٹ کے پاس موجود ہو، اس کا یہ ادارہ ترقیاتی ادارے کام کر رہے ہوں اور مزدور ہائر ہوں وہاں پہ، تب جا کے یہ کام ہوں گے۔ بس آپ نے دیکھا کہ بعض ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ جب وہ وجود میں آ جائیں تو اس کو فوراً نہیں حل کیا جا سکتا، اس کے لیے ایک مدت چاہیے، اس کے لیے ایک زمان چاہیے، اس کے لیے حکومت کا مستقل طور پہ اپنے پیروں میں کھڑا ہونا اور مالی وسائل کا اہتمام چاہیے، تب جا کے وہ مشکل حل ہوگی۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اسی طریقے سے متعدد مشکلات تھیں، لیکن ان کے اسباب کیا تھے پہلے ہم یہ پڑھیں، کہیں یہ گمان نہ ہو کہ چونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں حکومت آئی اس لیے یہ مشکل قائم ہو گئی، جیسے کہ بعض مورخین نے بھی اسی طرح کا گمان باطل کیا، اور بعض متعصب اور ناسبی افراد نے اس کو زیادہ ہوا بھی دی کہ نہج البلاغہ سے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم و غصے میں سے ایک یہی تھا کہ ان پہ جھوٹی تہمتیں لگائی۔ مثلا یہ کہا جانے لگا کہ یہ تو حکومت کے لیے حریص ہیں، لالچی ہیں حکومت میں۔ بعض کہنے لگے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ لڑنا ہی نہیں جانتے۔ بعض نے تہمتیں لگائیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سیاست آتی ہی نہیں ہے، کبھی کسی کو بنا دیتے ہیں اور کبھی کسی کو ہٹا دیتے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں لگائیں۔ تو خلاصہ کلام اسباب میں جب ہم آئے تو ہم نے ثقیفہ بنی ساعدہ یعنی رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہج البلاغہ کے ہی دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے کلام کو پیش کیا، اور اس میں آپ نے مختلف اس امر کو دیکھا کہ کیا ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم نے حضرت عثمان کو ملاحظہ کیا، کیونکہ انہی کے دور میں ایک اسلامی ریاست کامل طور پہ جکڑی گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے۔ اسباب قتل آپ کئی دفعہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جو لوگوں کے تقاضے تھے ان تقاضوں میں بعض اہم تقاضے تھے جو ان کی نظر میں پورے نہیں ہوتے تھے، پھر اہل مدینہ میں جو اکابر شخصیات تھیں ان سے شدید ٹکراؤ اور اختلاف ہو گیا کہ ہم نے سابقہ دروس میں پڑھا کہ
عبد الرحمن بن عوف ان سے حضرت عثمان کا ٹکراؤ، حضرت ابو ذر غفاری کے تاریخ المدینہ المنورہ ابن شبہ کی کتاب سے آپ کے سامنے واقعات پیش کیے گئے، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود انہوں نے تو وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت عثمان نہ پڑھائیں۔ حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے وصیت کی اور حضرت عمار نے اس وصیت پر عمل بھی کیا کہ غالباً حج کے اوپر تھے حضرت عثمان، تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے۔ تو اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اسی جگہ پہ پہلے سعد بن ابی وقاص تھے۔ سعد بن ابی وقاص قرات میں بہت زیادہ محکم نہیں تھے، تو لوگوں نے حضرت عثمان سے اعتراضات کر کے انہیں برطرف کرا دیا، اور انہوں نے قرآن فہمی کے لیے اور قرآن کی قرات اور تعلیم کے لیے حضرت عثمان نے کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ پھر مختلف جھگڑے بھی سعد بن ابی وقاص کے بھی موجود ہیں، اور پھر حضرت عثمان کے ساتھ ان کا شدید ٹکراؤ ہوا۔ ان کو جو دیا جاتا تھا وظیفہ حکومت کی طرف سے، وہ بھی حضرت عثمان نے بند کر دیا، اور اس طرح سے چند مسائل عبداللہ ابن مسعود کیونکہ اکابر صحابہ میں سے ہیں، قرآن کریم کے اعتبار سے ان کا بڑا نام آج بھی موجود ہے، بڑے قراء میں سے ہیں۔ بہرحال ان کی جب وفات ہوئی تو راتوں رات ان کو دفنایا گیا، اور حضرت عمار یاسر نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب دیکھیں کس طرح اکابر صحابہ ان سے جدا ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مقداد کندی تھے، معروف ترین نام ہے، امام علی علیہ السلام کے حامی، اور وہ بھی حضرت عثمان کے دور میں ہی وفات پا گئے۔ مقداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے جب خلافت کے حق کو لے لیا گیا تو کسی کے دل میں اتنا محکم پن ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نہیں تھا جتنا محکم پن مقداد کے بارے میں تھا۔ روایات میں وارد ہوا ہے زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑوں کی مانند ان کا دل تھا۔ تو اس لیے مقداد بہت بڑی قوت تھے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، اور بڑے جذباتی ہو جاتے تھے امام علی علیہ السلام کے لیے، اور اگر وہ رہتے تو بہت زیادہ ایک توقع تھی کہ امام علی علیہ السلام کو ایک بڑے پیمانے پہ سپورٹ مل جاتی۔ امام علی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے، حضرت عثمان بھی عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے وصیت کی جناب عمار کو کہ اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو حضرت عثمان کو خبر بھی نہ ہو اور دفنا دیا جائے، اور حضرت عمار نے عمل کیا۔ اب جب دفنا دیا اور خبر پہنچی تو حضرت عثمان چڑھ دوڑے حضرت عمار پہ اور کہا کہ یبن السودا، ایک کالی خاتون کے بچے، تو مجھے اس طریقے سے کیوں دور کر دیتا ہے، یعنی تانے دیے انہیں۔ تو یہاں پہ حضرت عمار کے ساتھ بھی ان کا ایک اختلاف شروع ہو گیا۔ مثلا میں تاریخ ابن شبہ سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جلد نمبر 3 صفحہ 1101 ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں، ہارون بن معروف نے ذکر کیا ہے اپنی سند سے کہ ابن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے یہ سنا ہے کہ من ادرک من اہلہ، کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے دور کو دیکھا تھا انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا ہے کہ ان عثمان امر بعمار بن یاسر، بلایا عمار بن یاسر کو حاضر کیا اپنے پاس، فضرب فی امر، کسی معاملے میں ان کو خوب مارا گیا، نازعوا فیہ، جس امر میں حضرت عثمان اور عمار یاسر ان کا شدید ایک ٹکراؤ ہوا تھا۔ تو جناب عمار یاسر وہ اکابر میں سے ہیں، متقدمین میں سے ہیں، پھر خدمات بہت زیادہ ہیں، تمام جنگوں میں شریک، یعنی ایسی خصوصیات کے مالک بہت کم افراد ہر زمانے میں ہوتے ہیں کہ جنگوں میں بھی انتہائی شجاع ہوں، اور دینداری، عبادت، ظہر، تقوی، علم میں بھی انتہائی قوی ہوں۔ بہت قلیل ایسے ہوتے ہیں، جم ایسا ہو جانا کم ہے۔ جیسے آج کے دور میں دیکھیں آپ کو فقیہ اہل بیت، مجتہد، اور وہ جنگ کا بہترین بڑے پیمانے پہ کمانڈر ہو، کم آپ کو دکھائی دیں گے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے، اس میں اس کے خدمات ہیں اور کارنامے ہیں۔ عمار یاسر ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو عبادت اور زہد میں بھی بہت ہی آگے تھے، اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اور قربانیاں اس میں بھی، اور جنگی امور میں بہت آگے تھے۔ جنگ کے میدان میں سر فہرست اور صف اول کے مجاہدین میں سے تھے۔
لہذا اسلام لانے والوں میں، ابتدائی اسلام لانے والوں میں ان کا نام ہے، اور ان کے والدین پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو دین اسلام کے اوپر برے طریقے سے شہید کیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قبا، مسجد قبا بنی تو انہوں نے بھی ہجرت کی، تو دو دو بڑے بڑے پتھر، یہاں پہ تو ابھی چھوٹی اینٹیں اٹھائی جاتی ہیں نا، ابھی بھی آپ پرانے علاقوں یا گاؤں وغیرہ میں جائیں، بڑی اینٹوں سے گھر بنائے جاتے ہیں، چھوٹی سی اینٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے یہاں سے بڑے بڑے دو دو اینٹیں کہ سارے ایک ایک لے کے جا رہے تھے، یہ ڈبل کر کے لے کے جاتے تھے۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی، ان کے خلوص کو وہاں پہ سراہا بھی، اور خبر دی کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور کئی صحابہ نے یہ حدیث سنی بھی تھی، اس لیے شیعہ سنی دونوں کتب میں بھی کئی طرق سے آئی ہے، بخاری نے بھی ذکر کی اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا اور تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، اور وہ جو باغی گروہ ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہاں سے اہل جنت اور اہل جہنم کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں طرف صحابہ تھے۔ اب کس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اس حوالے سے امت اسلامیہ میں آج بھی حساسیت پیدا کر دیتی ہے۔ اہل سنت اس روایت کی اپنے طور پہ تعویل اور توجیح کرتے ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان کے طرفداروں کو، یا جنگ جمل میں جو ام المومنین کے طرفدار تھے، ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے انہیں جنتی پھر بھی قرار دیتے ہیں، لیکن راہ اختلاف اس روایت سے ہمارے سامنے کھل جاتی ہے۔ خلاصہ کلام کہ آپ اسی بات کو دیکھیں، جناب عمار یاسر کس قدر بزرگ اور بلند شخصیت ہیں، ان کے مقابلے میں ولید بن عقبہ جیسی شخصیت، عبداللہ ابن ابی سراح جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ سے لپٹا ہو تو قتل کر دو، ان کو حکومتیں دے دیں، اور جن کی خدمات در خدمات عالم اسلام میں تھی، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ فضرب فی امر نازعوا فیہ، کہ جس میں عمار اور حضرت عثمان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا، حتی اغمی علیہ، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ فحملہ زیاد بن سمعان وناس معہ الی بیت ام سلمہ، تو لوگ زیاد بن سمعان اور دیگر لوگ حضرت عمار یاسر کو اٹھا کے ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں لے جائے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ، یعنی وہ نہیں، اس مار کی وجہ سے انہوں نے مارا بھی ان کے گردوں اور مثانے کی جگہ پہ تھا، جس کی وجہ سے ایک مدت ان کے لیے وہ اپنے پیشاب کو روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ عمار یاسر کے لیے اتنا سخت انہیں مارا۔ فَصَلَّى النَّاسَ الْجُمْعَةَ ثُمَّ صَلُّوا الْعَصْرَ وَلَمْ يُفْقِ عَمَّارٌ، لوگوں نے جمعہ بھی گزر گیا، عصر پڑھا، عصر کی نماز بھی پڑھی، لیکن جناب عمار کوئی فاقہ نہیں ہوا، یعنی ہوش نہیں آئی، اور وہ ان کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، یہاں تک کہ وہ صحیح طرح سے ہوش میں اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے کہ سورج غروب ہونے والا تھا، لہٰذا انہوں نے سورج غروب ہونے کے قریب اٹھنے کی کچھ ہمت بندھی، وضو کی اور فوراً ظہر اثر کی نماز پڑھی۔ تو یہ آپ نے واقعہ دیکھا کہ جناب عمار یاسر کو کس طریقے سے زد و کوب کیا گیا، اور کس طریقے سے یہ بزرگ ترین شخصیات صبر کر گئی، اور انہوں نے اس صبر میں کسی قسم کے بھی ایسے فتنوں کا حصہ نہیں اپنے آپ کو بنایا کہ جس سے بعد میں ان کے اوپر کسی قسم کا الزام لگ سکے۔ حد اکثر انہوں نے کیا کیا؟ حد اکثر یہ کیا کہ انہوں نے زبان بند کر لی، خاموش ہو گئی امام علی علیہ السلام کی طرفداری میں اور انہی کی نصیحتوں پہ، کہ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کہ اکابر صحابہ بھی حضرت عثمان کے خلاف ہوئے، حتیٰ کہ جو ان کے حامی تھے، وہ جو حامی تھے صحابہ، ان میں بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے، جیسے عمر بن عاص۔ اب عمر بن عاص، ان کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عمر بن عاص بن اشد الناس طعنا علی عثمان، کہ تاریخ المدینہ لابن شبہ میں ہے، جلد نمبر 3، 1079 صفحے نمبر پر ہے، کہ شدید ترین طعن و تشنیع کرتے تھے عمر بن عاص، اور واضح طور پہ کہتے تھے کہ واللہ لقد ابغضت عثمان، میں شدید نفرت کرتا ہوں عثمان سے، وحرضت علیہ، اور ابھارتا ہوں میں ان کے خلاف۔ تو یہ ہمارے پاس وہ باتیں آئیں کہ جو اسباب بنے حضرت عثمان کے قتل کے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف
کہ امام علی علیہ السلام اب جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ تو ہم نے واقعہ پڑھا، اگرچہ یہ قابل تحقیق چیز ہے کہ ان کے قتل میں افراد کون کون شریک تھے، لیکن ہم مجموعی طور پہ گزشتہ درس میں اس بحث کو گزار چکے ہیں کہ تاریخ میں صحیح سند طریقے سے افراد کا کسی فرد کا نام نہیں ہے، نہ محمد بن ابی بکر کا، نہ جناب مالک اشتر کا، نہ ہی عمر بن حمیق رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں وہ، کہ ان کی جلالت اور ان کی قدر و منزلت کو ذہبی ابن حجر اسقلانی نقل کیا ہے۔ اسی طرح کنانہ بن بشر، ان کا بھی صحیح سند روایت میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، اور دونوں قسم کی، اولاً صحیح سند نہیں، نمبر دو، دونوں قسم کی ہمارے پاس شواہد تاریخی موجود ہیں۔ بعض تاریخی شواہد کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر گئے اور انہوں نے ان کی داڑھی پکڑی تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تم ایسے ہی حرکت نہ کرتے، تو وہ حضرت عثمان کی اس تنبیہ کی وجہ سے پیچھے محمد بن ابی بکر ہٹ گئے اور پشیمان ہوئے، اور پھر کوئی اور خارجی آ کے بڑھا اور اس نے آ کے قتل کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کنانہ بن بشر وہ بندہ تھا، اور عمر بن حمیق ہیں، انہوں نے نیزوں کے وار ان پہ کیے، یہ تبری میں یہ ساری باتیں آئی ہیں، لیکن تبری کی اس جگہ پہ سند موجود نہیں ہے، یعنی سندیں ضعیف ہیں۔ نمبر دو، ہم تو ابھی سند کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ تاریخ ہے، اگر آپ سند کے اعتبار سے دیں تو حدیث کی طرح اگر آپ لینا شروع کر دیں تو تاریخ میں کچھ بچے گا ہی نہیں، تو تجزیہ تحلیل کے طور پہ ہم لیتے ہیں۔ تجزیہ تحلیل کے طور پہ ہم مان لیتے ہیں تاریخی قدیمی کتب میں یہ ہمارے پاس بیانات آئے ہیں، اسی طرح تاریخ المدینہ المنورہ ابن شبہ کی کتاب میں آئے ہیں، جو ان سب میں اقدم و اسبق ہے، یعنی قدیم ترین ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے یہ مشکل کھڑی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس متعارض واقعات ہیں، جب آپس میں ٹکراؤ والے واقعات ہوں تو آپ بالآخر کسی وجہ سے ایک کو مقدم کریں گے۔ مثلا ابھی ہم نے جو نام لیے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار یاسر، ان کے ساتھ جو ٹکراؤ حضرت عثمان کا ہوا، اس میں بھی ہمارے پاس ٹکراؤ والی شواہد موجود ہیں، تاریخی روایات موجود ہیں جو کہ تاریخ مدینہ منورہ میں ابن شبہ نے ذکر کی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ٹکراؤ والی ہیں، بعض ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ حضرت عثمان نے ان کے اوپر زد و کوب کیا، ان کو جلا وطن کیا، مخالفت کی، بعض کہتی ہیں کہ نہیں، یہ حضرت ابو ذر اجازت سے گئے تھے، اجازت لی اور ربضہ میں تبلیغ کے لیے گئے۔ اب ان دو روایتوں میں کون سی ٹھیک ہے، کون سی تاریخی ہمارے پاس شاہد بنے گا؟ تو یہاں پہ آپ سب کتابوں کو اگر جائزہ لیں تو اس کا مد مقابل اسی طرح ہے، 90% ہمارے پاس تاریخی شواہد ہیں کہ حضرت ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا ربضہ کی طرف، یہاں تک کہ وہ انتہائی قسم پرسی اور تنہائی کے عالم میں وفات پا گئے کہ کوئی غسل اور کفن کے لیے بھی نہیں تھا ادھر۔ وہاں پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور اس قافلے نے ان کو غسل کفن دیا، اور شیعہ روایات میں بھی آئے اور اہل سنت صحیح سند روایت میں آیا ہے کہ اس میں مالک اشتر بھی موجود تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی اس بات کی ہوئی تھی۔ مالک اشتر کے بارے میں ویسے تو نہیں کوئی رسول اللہ کی روایت، لیکن اس ضمن میں جو اوصاف اس گروہ کے جو ابو ذر غفاری کو کفن دفن دے گا، جو اوصاف ان کے لیے تھے، اس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مالک اشتر کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس شواہد، اور سب سے بڑھ کر شاہد وہ نہج البلاغہ ہے، کیونکہ بالآخر ہمارا موضوع نہج البلاغہ کے دائرے میں ہے، تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں جناب ابو ذر غفاری کو، کہ فرمایا کہ تمہیں ان کی دنیا سے خطرہ تھا اور انہیں تمہارے دین سے خطرہ تھا، تو تم اپنا دین لے کے چلے جاؤ اور ان کی دنیا ان کے حوالے کرو کہ جلد اللہ تعالیٰ انصاف دکھا دے گا۔ لہٰذا وہ آپ نے پورا مکتوب کلام امیر المومنین علیہ السلام کا مطالعہ کیا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ جائزہ لیا۔ اب عمرو بن عاص کے جو ہیں واقعات، وہ واقعات جو مخالفت کے ہیں واضح طور پہ اور کثرت سے آئے ہیں، لیکن یہ جو قاتلان حضرت عثمان کا تعلق ہے تو وہ کثرت سے نہیں ہے، وہ بعض تاریخی کتب میں ہے اور انہی تاریخی کتب میں برخلاف بھی ہے۔ خلاصہ کلام کہ حضرت عثمان کو جب اس طور پہ گھیر کے خارجیوں نے قتل کر دیا تو اس مقام پر فتنہ کی فضا تو قائم ہو گئی،
اور ان فتنوں میں افراد کون کون شریک تھے؟ حضرت طلحہ کا ہم نے دیکھا، طلحہ بن عبید اللہ، وہ بھڑکانے والوں میں لوگوں کو تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ مخالف تھیں حضرت عثمان کے موقف کی اس وقت، یہاں تک کہ جو حامی حضرات تھے، معاویہ بن ابی سفیان ہی ایک واحد شخصیت رہ جاتی ہے کہ جس کی حمایت حضرت عثمان کو حاصل تھی۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں تاریخ المدینہ المنورہ میں کیا ہے کہ جلد نمبر 4 صفحہ 1288 میں ذکر ہوا ہے کہ جویریہ ذکر کرتے ہیں کہ ارسل عثمان معاویہ یستمدہ، کہ حضرت عثمان نے نمائندہ بھیجا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف اور ان سے مدد طلب کی کہ لشکر کوئی بھیجو، بری حالت ہے۔ فبعث معاویہ یزید بن اسد جد خالد القصری، خالد قصری جو ہے اس کے پوتے کو یزید بن اسد کو لشکر کا امیر بنایا اور ایک لشکر معاویہ نے روانہ کر دیا، اور روانہ کرتے ہوئے یہ کہا یزید بن اسد کو، فقال له، اسے کہا اذا اتیت ذا خشب، وہ جب تم وہ ذا خشب کے، ذو خشب کے مقام پر اور جگہ پر پہنچ جاؤ، جب وہاں پہ آ جانا، فاقم بہا، تو اس جگہ پہ ٹھہر جانا، ولا تتجاوزها، اس جگہ سے تم نے ہلنا نہیں ہے اپنے، ولا تقل الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، اور کوئی کسی قسم کی بھی تم نے بات نہیں کہنی کہ شاہد و یرا کہ دیکھنے والے نے دیکھا ہے، وما لا یرا الغائب، اور غائب وہ دیکھنے والے نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو غائب نے دیکھا ہے۔ ایک کوڈ ورڈ ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ ولا تقل الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، قال انا الشاہد وانت الغائب، اور کہا کہ تم شاہد ہو اور میں غائب ہوں۔ اس جملے میں کیا ہے؟ ولا تقلی الشاہد یرا ولا یرا غائب، شاہد کون ہے؟ تم، اور غائب اس میں کیا ہے؟ میں۔ یہاں پہ یہ جو جملہ ہے یہ در حقیقت ایک کوڈ ورڈ ہے کہ وہاں سے ایک بندے نے آنا تھا، یہ بولنا تھا، اور اس بولنے سے اس نے پھر آگے جانا تھا۔ تو بہرحال کہا کہ تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا، یہاں تک کہ کب تک نہیں ہلنا؟ تم نے نہ ادھر سے تجاوز کرنا ہے اور نہ ہی تم نے کوئی اور کام کرنا ہے۔ یہ ولا تقلی جو ہے نا، اس کلمے کا معنی واضح نہیں ہے، لیکن قرینے سے ساری چیز ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ اسے ایک کوڈ ورڈ دیا کہ اس میں شاہد کون ہے؟ تم، اور غائب کیا ہے؟ شاہد میں ہوں، وانت الغائب، تم غائب ہو میں شاہد ہوں، وَأَنَا الشَّاهِدُ، معاویہ بن ابی سفیان کا اس کوڈ ورڈ میں میں شاہد ہوں، وَأَنْتَ، اور تم غائب ہو۔ فَأَقَامَ بِذِي خُشُبٍ، یزید بن اسد وہ پہنچ گیا ذو خشب علاقے میں اور ٹھہر گیا۔ کب تک ٹھہرا رہا؟ حتی قتل عثمان، یہاں تک کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، اس وقت تک ٹھہرے۔ یعنی اب وہ تو جاسوس ہوتے تھے اور پیغام رسا ادارہ بنا ہوا تھا اس دور میں، تو حضرت عثمان کو تو پتہ لگ گیا اور کہہ دیا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے بڑا بھاری لشکر آ رہا ہے اور وہ پہنچ جائے گا۔ تو اس جگہ کے اوپر اب معاویہ نے بھی تکمیل کرتے ہوئے، کیونکہ پیغام رسانی کا جو ادارہ ہے اس شعبے کا بندہ گیا ہوا تھا، اور معاویہ نے اسے اچھے طور پہ لبیک کہی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھیجتے ہیں لشکر بھیجا، اور کس طریقے سے بھیجا؟ کہا کہ یزید بن اسد کو کہ جب تم ذو خشب کی جگہ پہ آؤ تو ادھر ٹھہرو، ادھر سے ہلنا بھی نہیں ہے۔ کب تک نہیں ہلنا؟ جب تک یہ جملہ جو ہے وہ کہنے والا مثلا نہ کہہ دے، یا یہ والا جملہ تمہارے سامنے نہ آ جائے، الشاہد یرا، دیکھنے والا دیکھ چکا ہے، ما لا یرا الغائب، اس چیز کو دیکھ چکا ہے جو غائب نے نہیں دیکھا۔ صحیح ہے؟ شاہد گواہی دینے والا اس چیز کو دیکھ چکا ہے جو غائب نہیں دیکھ پایا، اور بتایا کہ انا شاہد، میں شاہد ہوں، یعنی جب میرا پیغام مل جائے تو پھر تم نے کچھ کرنا ہے، وانت الغائب، تم غائب ہو۔ وہ ٹھہرا رہا، حضرت عثمان قتل ہو گئے۔ تو یہاں پہ پوچھا فقلت لجویرہ، کہ جعفر بن سلیمان ضباعی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جویرہ سے، لما صنع ھذا، کیوں معاویہ نے ایسا کیا؟ قال صنعہ عمدا،
لیقتل عثمان، معاویہ نے جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا تاکہ عثمان قتل کر دیے جائیں. فیدعو الی نفسہ، اس لیے کہ وہ اپنی طرف اس حکومت کو کھینچتا تھا اور لینا چاہتا تھا. لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہ اسباب تھے حضرت عثمان کے، اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو انصار و اصحاب ہیں وہ شریک نہیں تھے. در حقیقت اس میں شریک وہ افراد تھے کہ جنہوں نے سازش ان کے خلاف قائم کی. اور آپ بعض مکتوبات میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے معاویہ کو یہ بات یاد دلائی جو ابھی آپ نے تاریخ المدینہ المنورہ، کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، ابن شبہ کی کتاب ہے، تاریخی طور پہ اہل سنت میں مقبول ترین کتاب ہے. تو اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ عمدن معاویہ بن ابی سفیان نے یہ کام کیا، یہاں تک کہ جب قتل کی خبر پہنچ گئی. اب آپ یہ تاریخ کامل، تاریخ طبری دیگر جگہوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ساری، کیونکہ یہ اردو ترجمہ کتابیں ہو چکی ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، ایپ ان کی موجود ہے، آپ اس کو خود تحقیقی طور پہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اب حضرت عثمان جب قتل کر دیے گئے تو امام ہونا چاہیے یا نہیں ریاست کا، یہ بات اس وقت کے لوگ بھی جانتے تھے. لہٰذا تبری میں اس طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ 35 ہجری کو حضرت عثمان قتل ہوئے اور اسی وقت لوگ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آ گئے اور یہ جملہ بولا کہ ریاست تو نہیں امام کے بغیر رہ سکتی، ایک دن کے لیے بھی نہیں رہ سکتی، لہذا ہاتھ بڑھائیں اور اپنے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں بیعت نہیں قبول کروں گا. اکابر صحابہ آ گئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، دیگر افراد آئے، کہا کہ ہاتھ بڑھائیں بیعت کریں. امام نے انکار کیا، یہاں تک کہ لوگ اس قدر بڑی مقدار میں ہیں کہ امام کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی. اس کو میں آپ کے سامنے تاریخ طبری سے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا یہ حصہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے ہوئی بیعت. یہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ اردو ترجمہ ہے، تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم، حصہ کیونکہ اس میں حصے ہیں. یہ جلد سوم حضرت عمر سے لے کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے حالات کے پر مشتمل ہے. اس کا جو حصہ دوم ہے، دوسرا حصہ اس کتاب کا، جلد نمبر سوم کا دوسرا حصہ، اس کا صفحہ نمبر 17، چیپٹر نمبر 1. اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے: 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی بیعت کی گئی. قدماء مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی کی بیعت کس وقت کی گئی اور کن کن لوگوں نے بیعت کی. بعض مورخین کی رائے تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جمع ہو کے حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کی درخواست کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، لیکن صحابہ نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بار خلافت اٹھانا قبول کر لیا. اگلا آپ آگے دیکھیں، وہ بھی میں سامنے آپ کے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہی توضیح آپ کے سامنے تشریح پیش کرنے سے بہتر ہے ہم کتاب سے وہ حصہ مختصر سا دیکھ لیں. اس میں محمد ابن حنفیہ کا قول ذکر کیا جاتا ہے. محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ جس روز حضرت عثمان شہید کیے گئے میں اس روز اپنے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا. جب انہیں شہادت عثمان کی خبر ملی تو فوراً اپنے گھر سے نکلے اور حضرت عثمان کے گھر پہنچے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک امام کی موجودگی ضروری ہے. اب یہ تبری سے پڑھا جا رہا ہے. تبری قدیم ترین مسلمانوں کا تاریخی منبع ہے. انہوں نے عرض کیا اب صحابہ خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو قتل کر دیے گئے ہیں حضرت عثمان، تو لوگوں کے لیے ایک امام کی موجودگی ضروری ہے. یہ شیعہ عقائد میں سے ہے، ایک امام کی موجودگی ضروری ہے. یہ جو فکرہ ہے یہ ہمیں کئی جگہوں پہ کام آئے گا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ ایک امام کی موجودگی ضروری ہے. اس کا احساس ہر دور میں معاشرے کرتے تھے. آج کے دور میں ایسا ہے یا نہیں؟ یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بنائی امام زمان علیہ السلام پہ، کیونکہ اہل سنت یہ اعتراض کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہو اور وہ حکومت چلا بھی رہا ہو. یہ کیسا امام ہے کہ نہ اس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور نہ وہ چلا رہا ہے اور ہے بھی غیبت میں، لوگوں کی بھی رسائی نہیں ہے، تو یہ تو امامت نہ ہوئی. تو کئی جوابات شیخ مفید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب غار ثور میں تھے، 3 دن کے لیے غار ثور میں رہے، تو غار ثور میں جب تک تھے تو ان کی نبوت ختم ہو گئی، کیونکہ لوگوں کی دسترس میں تو نہیں تھے۔ اگر ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی تو ادھر امامت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ منورہ میں ایک دن نظر نہ آئے لوگوں کو تو ان کی ریاست اور رہبریت اور حکومت مدینہ منورہ سے ختم ہو گئی، مدینہ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری دلیل انہوں نے دی کہ چلو آپ اپنی بات اپنے پاس ہی رکھیں، آپ یہ جواب دیں ہر دور میں ایک امام ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمارا اگر امام تمہیں دکھائی نہیں دیتا، آپ اپنا امام دکھا دو، وہ کہاں ہے؟ شیعہ تو پھر امام کے اوپر تو یقین رکھ نہیں ہے نا، آپ ضابطے بنائیں، مسلمانوں کا اتفاق ہے ایک امام ہونا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ وہ امام حاضر ہو اور حکومت بھی اس کے ہاتھ میں ہو۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام قائل ہے کہ ہاتھ میں حکومت ہونا ضروری نہیں ہے، امامت کا اعتقاد ضروری ہے۔ اب شیعہ یہاں پہ سوال کرتے ہیں، آپ اپنے ان 2 باتوں کو تو صحیح کریں، آپ کا بھی امام کون ہے؟ یہ 2021 میں کون ہے امام اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام میں بیٹھا ہوا؟ نمبر 2، اس امام کیونکہ امام کا ہونا ضروری ہے، آپ بتائیں، اگر نہیں ہے تو پھر وہی روایت آ جائے گی جو صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں ہے کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کی گردن پہ کسی بیعت کا قلادہ امام کی نہیں تھا، ماتمی تتن جاہلیت کی موت مرا، تو کہا کہ پھر مانو کہ عالم اسلام میں جو سنی مر رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے، وہی زمانے جاہلیت والی، یا اپنا امام ظاہر کرو۔ یہ شیخ مفید کی دلیل تھی۔ جیسے یہاں پہ اہل سعود ہیں، کیا؟ کیونکہ ہر دور میں ظالم بادشاہ رہے ہیں، وہ اسے اپنا امام نہیں کہہ سکتے۔ یہ وجہ کہ بعض متعصب اہل سنت آئے، وہ کہتے ہیں عباسی اور اموی جتنے خلیفہ تھے سارے رضی اللہ اور خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ یہ والا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ امام کے بغیر امت ہے، اور اس امت میں امام کی خصوصیات بھی جبکہ اس میں نہیں پائی جاتی، جیسے ابھی آل سعود ہے، جیسے ابھی مکہ مدینہ اور ان سب جگہوں پہ رقص اور ڈانس اور شراب کی محافلوں کو رواج دینا شروع کیا ہوا، یعنی مدینہ میں تو ایک قدیم زمانے سے کچھ اس کے آثار مل ہی جاتے ہیں، لیکن خصوصاً سعودی عرب کی مملکت میں اعلانیہ طور پہ، رسمی طور پہ حکومت کی تائید کے ساتھ اور اس کی سپورٹ کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا کیا ہے، جس سے اہل سنت میں بھی ایک بہت بڑی مخالفت اس کے لیے پیدا ہوئی۔ بہرحال اس جملے کی طرف آئیں کہ آل سعود نہ امام بننے کے قائل ہیں اور نہ امام کہلوانے کے قائل ہیں، اہل سنت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان میں آ جائیں، عمران خان صاحب کو سنی نہیں مانتے، ان سے کہ پاکستان میں تمہارا امام کون ہے؟ چلو کسی اور ملک میں دکھا دو، کوئی بھی دنیا کا ایک بھی اہل سنت ملک نہیں ہے کہ اس کے حکمرانوں کو اہل سنت امام کہہ سکے۔ ایسا یہاں پہ یہ جملہ کہ ایک نہ ایک امام کی موجودگی ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور آج ہم روئے زمین پر آپ سے زیادہ کسی کو اس کا حقدار نہیں پاتے۔ نہ تو آج کوئی ایسا شخص ہے جو اسلام میں آپ پہ سبقت رکھتا ہو، اور نہ کوئی ایسا فرد موجود ہے جسے آپ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ سے زیادہ رشتہ داری حاصل ہو۔ یہ قبائلیت کا معیار کبھی نہیں ٹوٹا، حتیٰ کہ اگر آپ تشیع میں بھی دیکھیں کہ قبائلیت کی بنیاد پہ کوئی امامت کو ثابت کر رہا ہے، سمجھ لیں اہل سنت اثرات ہیں۔ اگر کہ نا سید ہیں وہ تو سارے، وہ تو ہاشمی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام علی علیہ السلام امام کے فرزند ہو اور وہ امام نہ ہو؟ تو سمجھ لیں کہ یہ اہل سنت کے نظریہ وائلہ قبائلیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، امام کے انتخاب میں اور امام کی شرائط میں کوئی اصلا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آگے صحابہ نے جو کہا، اس لیے یہ بار آپ اپنے کندھوں پر اٹھائیے اور لوگوں کی اس بے چینی اور پریشانی سے نجات دیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور کو اپنا امام بنا لو اور مجھے اس کا وزیر رہنے دو، اور بہتر ہے کہ کوئی دوسرا امیر ہو اور میں اس کا وزیر ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، خدا کی قسم ہم آپ کے علاوہ کسی کی بیعت کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم مجبور کر رہے ہو تو بہتر ہے کہ بیعت مسجد میں ہونی چاہیے، لوگوں پر میری بیعت مخفی نہ رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر مجھے یہ خلافت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام نے پھر انکار کیا کہ مسلمان راضی ہوں تو یہ الگ مسئلہ کہ حجت تمام ہو جائے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کا مسجد میں جانا بہتر معلوم نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت قداور اور بزرگ شخصیت ہیں، اہل سنت میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اہل سنت میں وہ صحابہ جن سے کثیر احادیث وارد ہوئی ہیں، یا جس صحابی کو ہٹا دے تو اہل سنت کا آپ کہہ سکتے ہیں 30-40% حصہ دین کا وہ ایک قسم کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو ان میں سے عبداللہ ابن عباس کی شخصیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس شیعہ روایات میں بھی کثرت سے وارد ہوئے ہیں، امام علی علیہ السلام کے معتمد تھے، اور بعض ایسی چیزیں تاریخ میں وارد ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں ان کی شخصیت درمیانی قسم کی بن گئی، یعنی آیا امام علی علیہ السلام کے موافق ہیں یا موافق نہیں ہیں۔ اس بنیاد پہ ان کو اکابر صحابہ امیر المومنین علیہ السلام علماء شمار نہیں کرتے۔ اگر ہم انہی باتوں کو لیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے طور پہ رائے دیتے تھے، اہل سنت کتب سے بھی پتہ لگتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی رائے دیا کرتے تھے، جبکہ مالک اشتر اور یہ دیگر شخصیات وہ اپنے طور پہ اگر کوئی مشورہ دینے والا ہوتا دیتے، لیکن امام علی علیہ السلام کی مانتے تھے۔ شیعہ کتابوں میں بالخصوص اس طرح کا ہمارے پاس مواد علمی زیادہ ہے۔ یہ وجہ بنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہ قدر و منزلت مکتب اہل بیت میں حاصل نہیں ہو سکی جو عمار، سلمان اور دیگر اصحاب کو۔ بہرحال آپ نے ادھر دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بہتر معلوم نہیں ہوا، کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ لوگ ان کے خلاف شور نہ مچائیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے میری بات قبول نہیں کی اور مسجد تشریف لے گئے۔ تمام مہاجرین انصار ادھر جمع ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، اور لوگوں نے پھر آگے دیگر بدیگر آئے اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ اچھا، اب یہاں پہ پھر آگے بیان ہے کہ ابو بشیر عابدی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان شہید کیے گئے تو میں مدینے میں موجود تھا۔ مہاجرین اور انصار جمع ہو کر، جن میں طلحہ بن عبید اللہ و زبیر بن عوام بھی تھے، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ابو الحسن اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں، تم جسے بھی خلیفہ بنانا چاہو میں اس سے خوش ہوں اور اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مہاجرین و انصار نے جواب دیا، ہم آپ کے علاوہ کسی کو بھی خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الغرض حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے، انہیں خلافت میں مجبور کرتے رہے، یہاں تک کہ مہاجرین اور انصار نے ایک بار یہاں تک کہ کہا کہ خلافت کے بغیر معاملات طے نہیں پا سکتے، اور آپ کی ٹال مٹول سے معاملہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی پر امام علی علیہ السلام نے مجبوراً بیعت کی اور یہ کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات قبول کرو گے تو میں خلافت کروں گا، ورنہ مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان کی کس بات کے اوپر عبد الرحمن بن عوف نے کس شرط کے اوپر ان کی خلافت کو سند دی تھی، یاد ہے آپ کے ذہن میں یا نہیں؟ سیرت شیخین کے اوپر۔ لیکن اس وقت بھی امام علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا امام نے کہ میں اپنے علم کے مطابق عمل کروں گا۔ ادھر دوبارہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اگر تم میری بات قبول کرو گے تو میں خلافت قبول کروں گا، وَإِلَّا مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مہاجرین و انصار نے وعدہ کیا اور آپ علیہ السلام جو بھی حکم دیں گے ہم انشاءاللہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ یہ وعدہ لے کے حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے، ممبر پہ بیٹھے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، آپ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے تمہارے اس خلافت کا بار مجبور ہو کر قبول کیا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو اس پر انتہائی مجبور کیا، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ میں تمہاری یہ درخواست قبول کر لوں۔ اب میری شرط صرف اتنی ہے کہ تمہارے خزانوں کی چابیاں اگرچہ میرے قبضے میں ہوں گی، لیکن میں تمہاری رضامندی کے بغیر اس سے ایک درہم بھی نہیں لوں گا۔ صحابہ نے فوراً یہ بات قبول کی اور امام علی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو ان پر گواہ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کی۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اس پر گواہ رہنا، انہوں نے بیعت میرے ہاتھ میں کی، اور یہ کیا ہے کہ بیعت کی ہے کہ آپ کی بات مانیں گے، اور پھر انہی اکابر بعض مہاجرین اور انصار میں سے امام سے دور ہو گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز جو کہنا بہت ضروری ہے اور یہ کئی کتابوں میں آیا ہے، اختلاف ہے کہ سب سے پہلے آ کے بیعت ہاتھ کس نے رکھا۔ تبری میں
مالک اشتر کا بھی نام آیا ہے، بعض کہتے ہیں جناب مالک اشتر نے، لیکن زیادہ تر کتابوں میں جن کا نام آیا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ طلحہ نے سب سے پہلے آ کے ہاتھ رکھا۔ اچھا، حضرت علی علیہ السلام یہ بات بیان کی ہے ابو الملیح نے، کہ ذکر کرتے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد حضرت علی علیہ السلام بازار تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ ہے 18 ذی الحجہ کا، یہ کیوں میں اور ہفتے کو پیش آئے، 18 ذی الحجہ ہفتے کو پیش آئے۔ یہ بات اس لیے اہمیت کی حامل ہے، بعض تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے 3 دن کے بعد حضرت عثمان کو دفنایا گیا۔ دفنانا آسان نہیں تھا، کیونکہ عربوں میں بڑے عجیب و غریب طریقے رائج رہے، اور وہ تو پھر بنو امیہ اور بنو عباس نے وہ سب طریقے اختیار کیے۔ جب مخالف کو مارتے تھے تو یا اس کا مسئلہ کیا جاتا تھا یا اس کی لاش کو لٹکا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پرندے پرند کھائیں، کیڑے اس کے بدن میں پڑ جائیں، اور پھر دھوپ سے گل سڑ کے وہ خود ہی اس کا ریزہ جو ہے ذرہ ذرہ وہ ہوا میں بکھر جائے۔ یہ انتقام کے طریقے تھے۔ یہی انتقام کے طریقے بنو امیہ نے اپنے مخالفین کے ساتھ رواج دے دیے۔ یہ وجہ تھی امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک خفیہ بنائی گئی، آشکار نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے بعد جو ائمہ علیہ السلام ہیں ان کے لیے یہ تدبیر اختیار کرنے پڑتی تھی۔ زید بن علی معروف شخصیت، امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے، آل محمد کے لیے انہوں نے خروج کیا، شہید کر دیے گئے۔ کناسہ کے مقام پہ کوفہ میں ایک محلہ ہے، ادھر ہی لاش لٹکا دی انہوں نے بنو امیہ نے۔ کب تک لٹکی رہی؟ جب تک ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا، سارے ہوا میں اڑ گئی۔ اچھا، جب بنو عباس آئے، بنی ہاشم سے تھے یہ، لیکن جب شقاوت چھاتی ہے کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، تو بنو عباس نے یہی کام کیا۔ معاویہ کے علاوہ جتنے بھی اموی بادشاہ تھے سب کو قبروں سے نکالا اور لٹکا دیا۔ کسی کی کھوپڑیاں کچھ ہیں، کچھ بدن ہے، کسی کا نہیں ہے، لٹکا دی انہوں نے اٹھا کے۔ انتقام۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہی کام کرنا چاہتے تھے۔ امام علی علیہ السلام ہیں جنہوں نے ان کے دفنانے کی راہ ہموار کی۔ تاریخی کتب اہل سنت کی واضح ہیں اس حوالے سے۔ لہٰذا جب 3 دن گزر گئے تو آئے اب صحابہ، اور انہوں نے کہا کہ کیا کریں حضرت عثمان کا، کیونکہ حالات ہی نہیں تھمتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کیسے وہاں پہ جائیں، شورش برپا ہیں، ادھر سے بیعت کا سلسلہ جاری ہے، ادھر سے والی حضرات کو مقرر کرنا ہے، ادھر سے حضرت عثمان کا جب دفنانے کی بات آنی ہے ہنگامہ مچنا ہے۔ اور ہوا یہ، امام علی علیہ السلام نے واضح طور پہ فیصلہ دے دیا، جاؤ حضرت عثمان کو دفناؤ۔ اب جب وہ اٹھا کے لائے تو جنت البقیع محترم ترین جگہ تھی جہاں دفنایا جاتا تھا، ادھر لے کے گئے تو ہنگامے برپا ہو گئے، دور سے پتھر مارنے لگے، ایک طرف سے گالم گلوچ شروع ہو گئی، اور امام علی علیہ السلام کو باقاعدہ ایک قسم کی فوج بھیجنی پڑی، لشکر بھیجنا پڑا، ان لوگوں کو بھگایا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جگہ پہ نہیں دفن ہوں گے، کیونکہ جنت البقیع کے ساتھ ہی یہودیوں کا قبرستان تھا۔ کہا کہ مسلمانوں کی دیوار تھی البتہ دونوں کے درمیان جدائی کے لیے، تو کہا کہ مسلمانوں کی جگہ پہ دفن نہیں ہوں گے، مجبوراً ان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفنانا پڑا، اور آج بھی ادھر ہی قبر ہے ان کی۔ اور پھر معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت میں درمیان سے وہ دیوار ہٹا کے پورے کے پورے قبرستان کو مسلمانوں کا قبرستان نام دے دیا گیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ لوگوں کے اندر کیسا ایک عجیب سا انگیزہ بھرا ہوا تھا۔ بہرحال طلحہ آگے بڑھے، انہوں نے سب سے پہلے آ کے بیعت کی۔ اب یہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ بیعت بھی کیسے کی۔ امام علی علیہ السلام بازار آئے ہیں تو لوگ دیکھنے کے لیے امٹ پڑے، خلیفۃ المسلمین آ گئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ان طور طریقوں کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ لوگ مدح و ستائش ان کی آ کے کریں، لہٰذا امام علیہ السلام ایک باغ میں پہنچ گئے اور کہا دروازہ بند کر دو۔ لوگوں نے اتنا ہجوم کیا، اتنا پریشر اور رش بن گیا کہ امام علیہ السلام کو دروازہ کھلوانا پڑا۔ لوگ آئے اور اندر آ کے بیعت کے لیے کہا ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں میں طلحہ اور زبیر بھی تھے، تو دونوں نے آگے بڑھے اور علی علیہ السلام سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور فوراً ان کے اوپر ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس لیے وہاں پہ بعض کہنے والے تھے کیونکہ شل تھا ہاتھ یا کٹا ہوا تھا،
شل ہاتھ سے انہوں نے بیعت کی، تو کہا کہ جو شل ہاتھ سے بیعت کرے اس بندے کی خلافت کبھی نہیں چلتی۔ ایک کسی نے اپنے طور پہ بدفعلی کا ادھر مظاہرہ کیا۔ امام علیہ السلام کی اس طرح سے عمومی بیعت ہوئی تو امام علیہ السلام پھر تشریف لے آئے اور مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں پہ جب تشریف لائے تو آپ نے تہمت باندھی ہوئی تھی، ایزار کہتے ہیں، علیہ ایزار، یہ ہوتی ہے نا دھوتی پہنی ہوئی تھی اور چوغا پہنے ہوئے تھے، بڑا سا چوغا، کرتا، دھوتی اور بڑا سا کرتا، جیسے پاکستانی کرتا، یہ جو کھلے اس کے کف ہوتے ہیں، نیچے سے لمبا ہوتا ہے گھٹنوں سے نیچے تک، یہ پہنا ہوا تھا کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا، اور آج بھی عرب امارات اور قطر وغیرہ میں یہ رواج ہے۔ آپ جمعے کے لیے دیکھیں کبھی جائیں، شیعہ سنی دونوں میں ہی ہیں کہ وہ دھوتی ٹائپ صحیح طرح سے پہنتے ہیں، اور دھوتی کے نیچے ایک آج کے دور میں آپ کہہ دیں کہ بڑی نکر سی پہنتے ہیں، بڑی نکر پہنتے ہیں جسے آپ انڈر ویئر، بڑا انڈر ویئر کہہ لیں، لیکن نکر ایران میں بھی یہ نکر رائج ہے علماء کے درمیان، کیونکہ پہلے حمام ہوتے تھے تو حمام میں نہاتے ہی نکر پہن کے تھے، کاملاً برہنہ کا کبھی نہیں ہوتے تھے، آج کے دور میں طریقے رائج ہو گئے ہیں، تو وہ نکر پہنتے تھے بڑا سا، یعنی کپڑا، اور اس کے اوپر دھوتی پہنتے تھے، اور دھوتی کے اوپر ایک بڑا سا کرتا پہنتے تھے۔ تو امام علیہ السلام یہ والا حلیہ کئی کتابوں میں آئے جو میں آپ کے سامنے امام علی علیہ السلام کا بیان کر رہا ہوں، اور سر پہ خز کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ خز کا عمامہ خاص کلر کا ہوتا ہے، زرد عمامہ تھا یا کسی اور رنگ کا عمامہ، عموماً امام علی علیہ السلام کے عمامے کا رنگ کالا ہوتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا عمامہ زیب تن فرماتے تھے، اور یعنی سر کے اوپر کالا عمامہ پہنتے تھے، اس کا نام تھا صحاب، بادل کو کہتے ہیں صحاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے سامنے کہا کہ میں یہ کسی کو دوں گا، تو تب بھی لوگوں نے بڑی خواہش کی، اہل سنت کتب میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام ظاہر ہوئے، تو جب ظاہر ہوئے تو علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کو وہ عمامہ، کالا عمامہ پہنا دیا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ خز کا عمامہ پہنے ہوئے تھے اور پاؤں میں چپل تھی، بعض جگہوں پہ آیا کہ وہ چپل ان کے ہاتھ میں تھی، اور ایک ہاتھ میں کمان تھی، یہ تمام کتابوں میں ہے، کمان، تیر کمان ہوتا ہے، بڑی سی کمان تھی، اس کمان سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور لوگوں کے ہاتھ، لوگوں سے بیعت کر رہے تھے، اور پھر اسی طریقے سے خطاب لوگوں کے سامنے فرمایا۔ اب لوگ آ رہے تھے، اب بعض تھی بڑی بڑی شخصیات، بڑی بڑی شخصیات، مثلا سعد بن ابی وقاص، کوفہ کی ولایت بھی رہ چکی ہے، فاتح بھی ہیں کئی جنگوں کے، سعد بن ابی وقاص کو لے مالک اشتر بڑا برہم ہوتے تھے، جو اکڑ مزاج لوگ تھے، تو فوراً یہ تلوار نکال کے کہتے کہ یا امام گردن اڑا دوں، امام کہتے کہ اپنی تلوار نیام میں ہی رکھو، تو سعد بن ابی وقاص کو پکڑ کے لیا اور کہا کہ بیعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تو امام نے پھر آگے کہا کہ لیکن میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو بعض اب واقعات تاریخ میں ہیں کہ مالک اشتر نے پھر تلوار نکالی، امام نے کہا چھوڑ دی انہیں، عبداللہ ابن عمر کو پکڑ کے لائے، یہ بڑے ایک افسردہ چیز ہے، بہت غمناک۔ عبداللہ بن عمر نے یزید بن ابی سفیان کی بیعت کر لی، عبداللہ بن عمر نے حجاج کے سامنے جھک گئے، عبداللہ بن مروان، عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لی، امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، تمام سنی کتب میں ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، جن سے کئی قسم کی احادیث ہیں اہل سنت میں کثیر، یزید بن معاویہ کی بیعت کر لی، عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لی، لیکن امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کی، لہٰذا انہیں پکڑ کے لائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ تبری کے کلمات پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ان سے بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت سعد نے دیا۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ضامن پیش کرو اپنا، تو انہوں نے کہا میرا کوئی ضامن نہیں ہے۔ اشتر نخی کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ یہ امیر المومنین سے کہ مجھے اجازت دیجیے میں گردن اڑا دوں اس کی، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ پھر آگے لکھا ہے، اب یہ تبری کا جملہ ہے کہ میں انہیں بچپن سے لے کے ان کے بڑے ہونے تک جانتا ہوں، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب بیعت نہ کرنے آپ لائیں کہ حضرت ابوبکر کی جنہوں نے بیعت نہیں کی، ان کے خلاف کس طریقے سے خالد بن ولید اور لشکروں کو چڑھا دیا گیا،
حضرت عمر کی جنہوں نے بیعت نہیں کی، حضرت عثمان کے خلاف جو بندے کھڑے ہوئے، لیکن ادھر امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے تو کوئی اس کے اوپر شور شرابہ نہیں۔ اسی طریقے سے پھر حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کے جنگلات میں ایک جنگل میں حضرت زبیر کو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کرتے دیکھا۔ اب آگے واقعات ہیں، آئیں اب ہم نہج البلاغہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے کچھ حصوں کو ابھی ملاحظہ کریں گے اور بقیہ حصے ہم بعد میں ملاحظہ کریں گے، کیونکہ نہج البلاغہ میں جو حصہ آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخی پس منظر بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ آخر کیوں امیر المومنین علیہ السلام نے انکار کیا کہ میری بیعت نہ کی جائے، اور مسلسل انکار۔ میں خطبہ شقشقیہ کیونکہ اسی کو ہم نے مد نظر رکھا تھا، نہج البلاغہ میں 2-3 جگہوں پہ بیعت سے مربوط کلام موجود ہے۔ میں تیزی سے آپ کے سامنے آخری حصہ خطبہ شقشقیہ کا پڑھتا ہوں، کیونکہ آپ اس سے حضرت عثمان کی حد تک کا حصہ پڑھ چکے تھے۔ امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، بنو امیہ کے افراد کے لیے بیان کیا کہ اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت عثمان کے ساتھ ان کے قبیلے والے اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے امام کی، ہم نے اصل میں اونٹ دیکھے ہی نہیں ہے ورنہ اس تشبیہ کے لطف کا پتہ لگتا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مال کو، یہ بنو امیہ والے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح سند اہل سنت میں روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات، نفرت کا اظہار کیا بنو امیہ سے، نفرت کا اظہار کیا اور قبول نہیں کیا بنو امیہ۔ چند قبائل ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ اور اسی طریقے سے دیگر جو ہیں ان کو ایک لحظے کے لیے بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے بنو امیہ کے حوالے سے ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی ہمارے پاس ہے، الفتن نعیم بن حماد کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 131 میں حدیث نمبر 319 میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل بیتی سیلقون من امت بعدی قتلا شدیدا، میرے اہل بیت میری امت میں سے میرے بعد شدید ترین قتل و غارت کا سامنا کریں گے۔ وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا، ہمارے قوم کے جو سب سے زیادہ شدید ترین دشمن ہیں، لنا بغضاً، کہ ہمارے لیے جو نفرت اور بغض رکھتے ہیں، وہ 2 قبیلے ہیں، بنو امیہ اور بنو المغیرہ بن بنی مخزوم۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بنو مغیرہ۔ اچھا، یہ روایت آپ کہیں گے نعیم بن حماد کے اوپر الفتن کتاب ہے، معروف کتاب ہے، اہل سنت میں سے بہت سارے اعتراض کر سکتے ہیں۔ میں ایک آپ کے سامنے صحیح سند روایت پڑھ دیتا ہوں، المستدرک علی الصحیحین، تاکہ بنو امیہ کا سٹیٹس آپ کو پتہ لگ جائے، وَإِلَّا قرآن میں شجرہ ملعونہ کے ذیل میں ہیں روایات، لیکن ہم اہل سنت میں مستدرک علی الصحیحین ابو عبداللہ نیشاپوری، حاکم نیشاپوری کی ہے، 405 میں ان کی وفات ہے، جلیل القدر اور بڑے محدثین میں سے اہل سنت کے شمار ہوتے ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں جا کے رکھا۔ قَالَ هُمُ الْأَفْجَرَانِ مِنْ قُرَيْشِ، یعنی احلوا قومہم، ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی قوم کو کس جگہ کے اوپر جا پہنچایا، دار البوار کہتے ہیں ہلاکت کے گھر پہ انہوں نے جا پہنچایا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا، اب یہ کون حاکم نے نقل کی ہے، کہ ہم الافجران من قریش کے 2 فاجر ترین قبیلے اس سے مراد ہیں، بنو امیہ و بنو المغیرہ۔ فَأَمَّا بنو المغیرہ فَقَدْ قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، کہ بنو مغیرہ وہ قوم ہے کہ اللہ نے ان کی جڑیں، دابر کہتے ہیں یہ پاؤں کا پچھلا حصہ، جڑیں کاٹ کے رکھ دیں بدر والے دن۔ بدر والے دن امام علی علیہ السلام کی تلوار سے بڑوں کے پرخچے اڑے، ان میں سے معاویہ کا نانا، معاویہ بن ابی سفیان کا ماموں اور معاویہ بن ابی سفیان کا بھائی، تینوں امام علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوئے۔ اور امام علی علیہ السلام نے جو معاویہ بن ابی سفیان کو متعدد مکتوبات لکھے اور جواب ادلا بدلا ہوا،
تو اس میں 3-4 جگہوں پہ امام نے انشاءاللہ آئے گا، نہج البلاغہ میں ہم پڑھیں گے، یہی والی بات کی کہ میں وہی ہوں علی بن ابی طالب کہ جس نے تمہارے نانا کو عتبہ یعنی ہندہ کی باپ کو اڑایا، جس نے تمہارے ماموں کو اڑایا یعنی ہندہ بن عتبہ کے بھائی کو، اور تمہارے بھائی کی جس نے گردن کو اڑایا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی وہیں پہنچا دوں جہاں پہ یہ لوگ پہنچے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوم بدر، روز بدر، ان کی تو جڑیں کاٹ دی۔ وَأَمَّا بنو امیہ فَمُتِّعُوا إِلَىٰ حِینٍ، بنو امیہ کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ایک مدت تک انہیں چھوڑا ہوا ہے، جو جتنی عیاشی کر لو کر لو۔ حاکم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ، یہ حدیث کاملاً صحیح ہے اور بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر ہے، جس شرائط کے تحت انہوں نے بخاری اور مسلم میں حدیثیں نقل کی ہیں۔ اچھا، حاکم کے اس حکم کو سارے تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ذہبی نے پھر بعد میں آ کے تعلیقات 300-400 سال بعد ہیں، 400 سال بعد ذہبی آئے، انہوں نے حاکم کی اس کتاب کو پڑھا اور حاکم نے جہاں جہاں یہ دعویٰ کیا ہوا ہے اور اس دعوے میں سچے نہیں ہیں، نیچے لکھ دیا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے حاکم کی۔ لیکن اس حدیث کے نیچے کیا کرتے ہیں ذہبی، اس لیے اہل سنت ذہبی کی تلخیص کے بغیر حاکم کو نہیں پڑھتے۔ ادھر حاکم کی اس روایت کے ذیل میں لکھتے ہیں ذہبی 3344 نمبر حدیث کا نمبر ہے، صحیح، یہ حدیث واقعاً حاکم کی بات ٹھیک ہے، یہ بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق انہوں نے یہ حدیث کو نقل کیا۔ آپ نے بنو امیہ کا بھی نقشہ دیکھ لیا، آئیں اب امام علی علیہ السلام کا آپ بیان پڑھیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے۔ اونٹ فصل ربی میں، فصل ربی کسے کہتے ہیں؟ بہار کو، بہار میں جو نازک سے پھول اگے ہوتے ہیں وہ اپنے ایک بڑا سا منہ کھول کے دندانوں کی چکی میں پیس کے سارے نگل جاتا ہے، اور تھوڑی دیر ہی آپ اونٹ کو چھوڑیں تو وہ آدھی زمین تو خالی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے آئے لیکن سبھی لوگوں کے مال کو لوٹ کے لے گئے۔ اس کے بعد آگے امام کیا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے، یعنی حضرت عثمان نے جو یہ بانٹی ہوئی تھی رسیاں، سب کی رسیوں کے بل کھلنے لگ گئے، اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی بدعمالیوں سے مراد ہے کہ جو اقربا پروری اور دیگر امور تھے ان کی وجہ سے حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا۔ یہ خطبہ شکشکیہ حضرت عبداللہ بن عباس نے نقل کیا ہے، اور ان سے اکرمہ نے، صحیح سند محدثین نے اسے قرار دیا ہے مکتب تشیع کے۔ لہذا اب آپ دیکھیں، اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا۔ یہاں پہ آپ تعبیرات دیکھیں کہ کیا امام کے لے کے آ رہے ہیں۔ تبری نے کہا کہ ہجوم کیا، ادھر کہا کہ مجھے خوف تھا کہ مارا جاؤں۔ آگے بھی آ رہا ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں میری ابا پھٹ گئی اور ان کے کچلے جانے کا مجھے اندیشہ ہو گیا، اتنے لوگ آ کے ہجوم ان کے اوپر چڑھ دوڑا جو میری جانب بجیوں کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک جانور کی تشبیہ ہے کہ اس کے بڑھنے سے، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے، اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ کے رہ گئے، یعنی یہ جو میں نے چادر پہنی ہوئی تھی وہ بھی پھٹ کے رہ گئی۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ بکریاں دیکھتے ہیں نا، وہ چرواہے کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی۔ سب سے پہلے جس نے بیعت کی، سب سے پہلے بیعت بھی اسی نے توڑی، طلحہ ابن عبید اللہ نے، اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق و فجور اختیار کیا۔ بیعت توڑنے والے ہیں ناقصین، حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ جو پوری کی پوری صحابہ کی جماعت آئی تو انہیں ناقصین کہا جاتا ہے، انہوں نے بیعت توڑ دی۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اصل اشارہ ہے کیونکہ وہی حضرت عائشہ کو لے کے آئے تھے۔ دوسرا دین سے نکل گیا، دین سے جو نکل گیا یہ وہ باغی حضرات
یعنی معاویہ بن ابی سفیان اور ان کا گروہ، اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کیا، وہ نہروان والے، امام علی علیہ السلام کی خلافت، فسق کہتے ہیں نا اطاعت سے روگردانی کرنا، منہ موڑ لینا، تو نہروان کی جنگ ان کے خلاف ہوئی۔ گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں متقیوں کے لیے ہے۔ ہاں، پھر امام آگے فرماتے ہیں ہاں ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک و پیاس و گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں گے، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پہ ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول نے سیراب کیا تھا اپنے آپ کو، یعنی جو حضرت ابو بکر نے لیا تھا تو میں یہ خلافت ہی نہیں ان سے لیتا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاؤ گے، یعنی تم اگر میری طرف آؤ تو احساس کرو گے یہ حقیقت کو کہ میری نظر میں پوری حکومت و دنیا کی قیمت کیا ہے۔ بکری کی چھینکتے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا بکری کو، تو چھینکتے ہوئے کچھ اس کا ناک اور منہ سے لعاب بھی نکل آتا ہے، کہا کہ یہ میری نظر میں اس دنیا سے قیمتی ہے جس دنیا کو تم چاہتے ہو۔ اگر ہمیں بہترین گھر، گاڑی، آرام دہ چیزیں اور مال و دولت، منصب، اقتدار ملے اور ادھر سے بکری کی چھینک ہمیں ملے تو دونوں میں سے کیا لیں گے؟ ہم تو بکری کی چھینک کبھی تصور بھی نہیں کریں گے۔ امام کیا فرماتے ہیں، دوبارہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا، اعتنا یعنی ناقابل اعتنا کہ جس کی کوئی قیمت اور حیثیت ہے ہی نہیں۔ پھر یہاں پہ لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا، آپ اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا یعنی کلام چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ تو امام نے فرمایا اے ابن عباس، یہ تو شقشقہ گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی اور ہیجان کے وقت نکلتا ہے، یہ تو شقشقہ تھا جو ابھر کے دب گیا، بس ابھرا تھا اب دب گیا، اب نہیں دوبارہ ہو سکتا۔ ابن عباس کہتے ہیں مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پہ ہوا کہ امام علی علیہ السلام وہاں تک اپنے کلام میں نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ خطبہ شقشقیہ کے کلمات تھے اور خطبہ شقشقیہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس اختتام پذیر ہوا۔ ادھر ایک سوال ابھار کے ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے، آخر امام علیہ السلام ان کو مجبوری کے عالم میں انہوں نے کیوں خلافت لی؟ کیا امام علی علیہ السلام اللہ کی طرف سے امام نہیں تھے؟ مکتب تشیع کے مطابق تھے، حجت الہی۔ نمبر 2، اہل سنت کتب اور شیعہ کتب ہر دو کے مطابق کیا امیر المومنین علیہ السلام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حتیٰ حضرت عثمان کے دور میں اپنے خلیفہ برحق ہونے کے قائل نہیں تھے؟ قائل تھے، اور جب حضرت عثمان کی بیعت ہوئی تو تب بھی یہ کلمات ارشاد نہیں فرمائے تھے کہ مجھ سے زیادہ اس کا حقدار کون ہے؟ خطبہ شقشقیہ کے آغاز میں آپ نے پڑھ لی۔ پھر اب جب خلافت انہیں مل رہی ہے تو ایک طرف تو الہی حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنانا، اور دوسری طرف راہ بھی ہموار، تو کیوں امام علی علیہ السلام نے خلافت نہیں لی؟ امام کے بار بار رد کیا، جو صحابہ آتے، افراد آتے، رد کرتے کہ خلافت جاؤ کسی اور کو دو، میں وزیر بننا ہونا پسند کروں گا، خلیفہ ہونا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو سوال یہاں پہ ابھرتا ہے، امام علی علیہ السلام لوگوں کو، اصحاب کو، مہاجرین کو، انصار کو، سب لوگوں کو کیوں رد کر رہے تھے کہ میں نے خلافت نہیں لینی؟ اور دوسرا ادھر ہم سوال انشاءاللہ اگلے درس میں حل کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر جب خلافت مجبوراً خلافت لی، پہلے مجبوراً امام خاموش ہوئے تھے، خلافت کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تھے، اور اب خلافت کو لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، کیوں امام وہ جو مجبور تھے کہ خلافت نہ لیں اور چاہتے تھے کہ خلافت میرے ہاتھ میں آ جائے، وہی علی ابن ابی طالب اب برے طریقے سے رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ خلافت مجھے نہ دو،
یہ خلافت میں نہیں لینا چاہتا، ہر ایک کو آ کے ٹھکرا رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، کیوں؟ اور دوسرا، اب جب مجبوراً خلافت لی تو کن شرائط پہ لی؟ آیا وہی شرائط جو حضرت عثمان کو پیش کی گئیں، وہی شرائط جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تھیں، یا نہیں انہوں نے خود سے اپنی شرائط لوگوں کے سامنے رکھی اور شرائط پہ لوگوں سے بیعت لی؟ یعنی جب لوگوں نے مجبور کیا تو فوراً ہی ہاتھ بڑھا دیا، یا لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے پھر میری چند شرائط ہیں، ان شرائط کو مانتے ہو تو میں خلافت کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا، ورنہ نہیں؟ تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔